انفو جہان ٹی وی دیکھنے والوں کو میرے طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی ملک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو صدیوں سے جنگوں کا میدان بنا رہا ہے، لیکن یہاں کے لوگ وہ ہیں جو ہر آزمائش کا بہادری سے سامنا کرتے ہیں، اور جب کچھ کرنے کا ارادہ کر لے تو پھر کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکتی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی، وہ سرزمین جس نے تاریخ کی بڑی بڑی طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور اپنے حوصلے اور غیرت سے دنیا کو چونکا دیا۔ تو دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کے ایک منصوبے نے سی پیک جیسے بڑے منصوبے کی اہمیت کو چیلنج کر دیا ہے، اور طالبان حکومت کے بعد افغان عوام کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ سب اہم اور دلچسپ باتیں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے، اور اگر آپ ہمارے چینل انفو جہان ٹی وی پر نئے ہیں تو فوراً سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں افغانستان کے حیرت انگیز حقائق اور بدلتے حالات کی جانب۔ دوستو، افغانستان کا قومی نام اسلامی جمہوریہ افغانستان، اسلامک ریپبلک آف افغانستان ہے، جبکہ موجودہ طالبان حکومت کے تحت اسے صرف امارتی اسلامی افغانستان کہا جاتا ہے۔ اس ملک کے شہریوں کو افغان کہا جاتا ہے۔ افغانستان کا کل رقبہ تقریباً 6,52,864 مربع کلومیٹر ہے، جس کے لحاظ سے یہ دنیا کا 41واں سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کی کل آبادی تقریباً 4 کروڑ ہے، جو دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والی ممالک میں 37ویں نمبر پر آتی ہے۔ یہاں کی قومی زبانیں پشتو اور دری فارسی ہے، جبکہ دیگر زبانوں میں ازبکی، ترکمانی، بلوچی، نورستانی اور پشاوری شامل ہے۔ مذہب کے لحاظ سے افغانستان میں 99% سے زائد مسلمان ہیں، جن میں تقریباً 85 تا 90% سنی اور 10 تا 15% شیعہ مسلمان شامل ہیں۔ دیگر مذاہب جیسے ہندو، سکھ اور عیسائی اقلیتوں میں موجود ہے، جن کا تناسب 1% سے بھی کم ہے۔ دوستو، افغانستان ایک خشکی سے گھرا ہوا پہاڑی اور صحرائی خطے پر مشتمل ملک ہے، جو جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرقی وسطی کی سنگم پر واقع ہے۔ یہاں کی زمین زیادہ تر بلند و بالا پہاڑوں، بنجر میدانوں اور سنگلاخ وادیوں پر مشتمل ہے۔ افغانستان کی سب سے اونچی پہاڑی چوٹی نوشاخ ہے، جو تقریباً 7,492 میٹر بلند ہے۔ افغانستان کی سرحدیں 6 ممالک سے ملتی ہے، مشرق و جنوب میں پاکستان، مغرب میں ایران، شمال میں ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان، جبکہ شمال مشرق میں ایک چھوٹی سے پٹی چین کے ساتھ بھی ملتی ہے، جسے واخان کاریڈور کہا جاتا ہے۔ اس اہم محلی وقوع کی وجہ سے افغانستان ہمیشہ عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ دوستو، افغانستان کا دارالحکومت کابل ہے، جو ملک کا سب سے بڑا اور سب سے گنجان آباد شہر بھی ہے۔ یہ شہر نہ صرف انتظامی اور سیاسی مرکز ہے، بلکہ تعلیم، تجارت اور معیشت کا بھی اہم مرکز مانا جاتا ہے۔ کابل میں مختلف شعبوں میں کام کیا جاتا ہے، جن میں زراعت، دستکاری، قالین بافی، چھوٹے کاروبار، تجارت، تعمیرات اور ٹرانسپورٹ شامل ہے۔ حالیہ سالوں میں اگرچہ سیکیورٹی صورتحال نے روزگار کے مواقع محدود کیا ہے، لیکن افغان حکومت اپنی محنت اور ہنر سے روزگار کے ذرائع پیدا کرنے میں لگے رہتے ہیں، خاص طور پر دستکاری، قالین سازی اور زرعی مصنوعات کی برآمدات کے ذریعے۔ دوستو، جب بات ہوتی ہے افغانستان کی تو اس کی ہزاروں سال پرانی تاریخ کو منشن کرنا ضروری ہے، کیونکہ افغانستان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، جو مختلف تہذیبوں اور سلطنتوں کا گہوارہ رہا ہے۔ یہاں آریہ قوم، یونانی، کوشانی، غزنوی، مغل اور دیگر بڑے طاقتوں نے حکومت کی، لیکن افغان سرزمین نے کبھی مکمل طور پر کسی طاقت کو تسلیم نہیں کیا۔ اس غیر معمولی مزاحمتی جذبے کے باعث افغانستان کو ایمپائرز کا قبرستان
گریف یارڈ آف امپائرز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ برطانوی سامراج، سوویت یونین اور امریکہ جیسی سپر پاورز یہاں مکمل فتح حاصل نہ کر سکے۔ 1979 میں سوویت یونین کے حملے کے بعد ایک دہائی تک خونریز جنگ جاری رہی، جس کے بعد 1990 کی دہائی میں خانہ جنگی نے جنم لیا۔ انہی حالات میں 1994 میں طالبان تحریک نے جنم لیا، جو دینی مدارس سے وابستہ طلباء پر مشتمل تھی۔ طالبان نے 1996 میں کابل پر قبضہ کر کے امارتی اسلامی افغانستان قائم کی اور سخت اسلامی قوانین نافذ کیے، جبکہ 2001 میں امریکہ کی قیادت میں بین الاقوامی اتحاد نے طالبان حکومت کو ختم کیا، لیکن طالبان نے دوبارہ منظم ہو کر مزاحمت جاری رکھی۔ بالآخر اگست 2021 میں امریکی افواج کے انخلا کے بعد طالبان نے دوبارہ کابل پر قبضہ کر کے حکومت سنبھال لی، جس کے بعد افغانستان ایک نئے دور میں داخل ہو گیا۔ دوستو، افغانستان کی تقدیر بدلنے والی ایک سب سے بڑی امید پانی کے نئے نہر ہے، جو ملک کے خشک اور بنجر علاقوں میں زندگی کے نئے روشنی لا رہی ہے۔ یہ نہر صرف کھیتوں کو سیراب نہیں کر رہی، بلکہ لاکھوں لوگوں کے لیے روزگار، خوراک اور خوشحالی کا ذریعہ بن رہی ہے۔ جب زمین کو پانی ملتا ہے تو فصلیں اگتی ہے، جب فصلیں اگتی ہے تو ملک ترقی کرتا ہے۔ یہ ہے وہ تبدیلی جو افغانستان کو خود کفیل بنانے جا رہی ہے۔ دوسری طرف طالبان حکومت کے بعد افغانستان اور چین کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اور چین نے افغانستان میں اربوں ڈالر کے سرمایہ کاری، بلین ڈالر انویسٹمنٹ کا اعلان کیا ہے، جو بنیادی ڈھانچے، صنعت اور معیشت کو نئے جان بخش سکتی ہے۔ اور ہاں، افغانستان کے زیر زمین خزانے کو نہ بھولیے، جہاں لیتھیم، تانبا، سونا، قیمتی پتھر اور دیگر نایاب معدنیات موجود ہے۔ امریکہ کی رپورٹ کے مطابق ان ذخائر کی مالیت $1 ٹریلین سے بھی زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کی نظریں اب افغانستان پر جمی ہوئی ہے۔ اگر ان وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو افغانستان صرف خطے کا نہیں بلکہ دنیا کا ایک اہم معاشی مرکز بن سکتا ہے۔ دوستو، افغانستان نے حال ہی میں ازبکستان، افغانستان اور پاکستان کو ملانے والے ریلوے کاریڈور منصوبے پر توجہ مرکوز کی ہے، جو خطے میں تجارت اور نقل و حمل کے نئے مواقع پیدا کر سکتا ہے، اور اسی وجہ سے اسی CPEC جیسے بڑے منصوبے کی متبادل یا چیلنج کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ طالبان حکومت کے بعد افغان عوام کی زندگی کافی حد تک بدل چکی ہے۔ اگرچہ کچھ علاقوں میں امن و امان بہتر ہوا ہے، لیکن خواتین کی تعلیم، اظہار رائے کی آزادی، فریڈم آف ایکسپریشن اور ملازمتوں کی مواقع پر سخت پابندیاں عوامی زندگی کو متاثر کر رہی ہے، اور اکثر لوگ بنیادی سہولیات کے لیے بھی مشکلات کا شکار ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کے لوگ مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک مزار شریف میں واقع ہے؟ اس لیے یہاں کی عظیم مسجد کو بلو مسجد یا روضہ شریف کہا جاتا ہے، جس کی نیلی ٹائلیں دنیا بھر کی سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ دیگر مشہور مقامات میں شامل ہے ہرات کی جامع مسجد، جو اسلامی فن تعمیر کا شاندار نمونہ ہے، قلعہ بلاحصار کابل، جو افغانستان کی تاریخ کی گواہی دیتا ہے، بامیان کے بدھ مجسمے جو اب ماضی کا حصہ بن چکے ہیں مگر ان کی تاریخ زندہ ہے، پاغمان ویلی جو قدرتی حسن اور پہاڑی نظاروں کے لیے مشہور ہے، بانڈی امیر نیشنل پارک جو نیلی جھیلوں اور خوبصورت وادیوں سے مزین ہے اور افغانستان کا پہلا پارک بھی ہے۔ یہ مقامات افغانستان کی ثقافت، تاریخ اور قدرتی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے لاتی ہے۔ اور آخر میں افغانستان کا قومی کھیل بزکشی ہے، جو گھڑ سواری اور ہنر کا ایک دلچسپ کھیل ہے۔ قومی جانور سنو لیپرڈ
برفانی چیتا ہے جو پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ قومی درخت نیم ہے جو صحت اور سایہ کے لیے مشہور ہے۔ قومی پرندہ گولڈن ایگل سنہری عقاب ہے جو طاقت اور آزادی کی علامت ہے۔ قومی پھول لالی ٹولپ ہے جو خوبصورتی اور خوشی کی نشانی ہے، جبکہ قومی کھانا کابلی پلاؤ ہے جو چاول، گوشت اور مسالوں سے تیار ہوتا ہے اور افغان ثقافت کا اہم حصہ ہے۔ دوستو تو یہ تھا آج کے ہمارے افغانستان کا سفر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی تو لائک کرنا مت بھولیے، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اسی سے فائدہ اٹھا سکے۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کے لیے ایک نئے ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔